بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ 29 اپریل 2021 اور 1442 ہجری کا 16واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی طرح کے ایک رمضان کا یہ واقعہ ہے جو ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے والا دل سے مانگے، اخلاص سے مانگے، تڑپ سے مانگے، طلب سے مانگے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ اور دعا کا تحفہ ہمیں عطا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنی نعمتیں اس دعا کے ذریعے ہمیں عطا کرے۔ قرآن عظیم دعا کی تعلیم سے بھرا پڑا ہے۔ بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے مانگنے کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے، ادعوا ربکم ادعوا ربکم، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ وہ ایک عربی کے شاعر نے کہا، عربی کے ایک شاعر نے لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبه، لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبه من فیض جودک ما علمتنا الطلبا۔ اے اللہ، اگر تو یہ نہ چاہتا کہ ہم اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں حاصل کر لیں تجھ سے، تو ہمیں سیکھنے کا طریقہ نہ بتاتا۔ سیکھنے کا طریقہ بتایا ہی اسی لیے ہے کہ تو ہمیں عطا کرے۔ بس شرط یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ ہو، چمٹ جائے اللہ کے دربار سے اور اللہ کے در سے انسان، پھر وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ ہاں، دیر سویر اس کی اپنی مصلحت ہوتی ہے۔ نجد ایک علاقہ ہے سعودی عرب کا، صحرائی علاقہ ہے، ساری زمین وہاں کی صحرا پر مشتمل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحرائی علاقے میں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، پانی کی قلت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے سندھ میں یہاں تھر کا علاقہ ہے، صحرائی علاقہ ہے، پانی نہیں ہے، بہت کم ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ایک خاتون تھی بہت نیک، پرہیزگار، دیندار۔ اس کا یہ معمول تھا، اچھا وہ پرائے گھر میں رہتے تھے، اپنا گھر ان کے پاس نہیں تھا، تو روزانہ افطاری سے پہلے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے وہ بچوں سے کہتی کہ میں دعا مانگوں گی، تم آمین کہنا۔ تو دعا مانگتی کہ یا اللہ ہمیں ذاتی گھر عنایت فرما، ذاتی گھر جو ہماری ملکیت ہو، ایسا گھر ہم عنایت کر دیں۔ لیکن ایک شرط ہے یا اللہ، شرط یہ کہ گھر ایسا ہو کہ اس کے دروازے کے سامنے سے نہر بہتی ہو۔ گھر چاہیے لیکن ایسا گھر چاہیے کہ سامنے سے نہر گزرتی ہو۔ اب اس کا شوہر یہ دعا سن کے ہنس پڑتا، اس کا مذاق اڑاتا، اے خدا کی بندی، نجد میں ہم صحرائی علاقہ میں رہتے ہیں، یہاں نہریں کہاں ہیں؟ تو گھر مانگتی اللہ سے، اور وہ بھی نہر والی، نہر والا گھر مانگتی ہے کہ آگے نہر گزر رہی ہو، تو صحرا میں نہر کہاں؟
یہاں تو دور دور تک نہ پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے گھر چاہیے نہیں. تو وہ جواب میں کہتی اپنے شوہر سے کہ جناب مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری دعا کے مطابق گھر دے گا، مجھے تو نہر والا گھر چاہیے. یہ دعا مانگتی روزانہ رمضان کے پورے مہینے میں، ہر روز یہ دعا مانگتی رہی اور بچوں سے آمین کہلواتی رہی. اس کا شوہر اس پہ ہنستا تھا. رمضان گزر گیا. جیسے رمضان گزرا تو ایک دن شوہر نے ہنسی مذاق میں کہا کہ بھئی کہاں ہے تمہارا وہ گھر اور کہاں ہے تمہاری وہ نہر؟ اس نے کہا تم مذاق نہ اڑاؤ، میں نے اللہ سے مانگا ہے، دل سے مانگا ہے، اللہ ضرور دے گا مجھے گھر، ایسا گھر دے گا ضرور. تو وہ خاتون اپنا قصہ بیان کرتی ہے کہ عید کے دن گزر گئے، ہم نے 6 روزے رکھنے شروع کر دیے عید کے، شوال کے. 6 روزے جیسے ہی ختم ہوئے تو ایک عجیب واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ شوہر نامدار صاحب عصر کی نماز پڑھنے گئے تھے مسجد میں. تو جب نماز سے فارغ ہوئے اور باہر نکلنے لگے مسجد سے تو ایک صاحب ملے. انہوں نے ہاتھ ملایا، سلام کیا. اب یہ جانتے نہیں اس کو کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرا ایک گھر ہے بلکہ بنگلہ ہے، لینا چاہتے ہو؟ یہ حیران. انہوں نے کہا بھی کس قسم کا بنگلہ ہے، کہاں ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ریاض جو شہر ہے دارالحکومت ہے سعودیہ کا، وہاں کے پوش علاقے میں میرا ایک بہت بڑا بنگلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے. تو اب میرا ارادہ ہے کہ وہ گھر کسی کو دے دوں. تو میں نے دل میں آج یہ سوچا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد جو شخص سب سے پہلے مجھ سے ملے گا، جو میرے سامنے آئے گا، میں اپنے دل کی یہ بات اس کو کہہ دوں گا. اور اتفاق سے تم میرے سامنے آئے ہو، تو کیا خیال ہے، گھر لینا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ بھائی کیا قیمت؟ اس نے کہا جو تمہاری مرضی ہو، جو تمہاری اپنی مرضی کی قیمت دے دینا. اس نے کہا میں گھر تو دیکھ لوں. گھر دیکھا، سب کے منہ میں پانی آیا، بیگم کے منہ میں بھی پانی آیا. پسند کیا تو محل تھا. ان نے جب اندازہ لگایا تو وہ تو کافی قیمت کا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اصل قیمت سے کچھ کم ان کو دے دیں گے. تو 7,000 ریال کی انہوں نے قیمت لگائی کہ 7,000 ریال اگر ہم دے دیں تو یہ گھر ہمارا ہو جائے تو سودا سستا ہے، اس لیے کہ یہ گھر بہت مہنگا ہے. اس سے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے جلدی جلدی ادھر ادھر سے ایک سے دوسرے سے ادھر ادھر سے قرض، کسی سے قرض لیا، کسی سے ادھار لیا، کسی سے، اور کر کرا کے 7,000 پورے کر کے وہ گھر خرید لیا. وہ خاتون کہتی ہے جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو اچانک مجھے خیال آیا کہ میری دعا تو قبول ہو گئی، مگر وہ نہر کہاں ہے؟ اب ریاض میں نہر کہاں؟ اور میں نے تو نہر والا گھر مانگا تھا، یہاں تو نہر نہیں ہے. پریشان ہو گئی. تو ایک عالم کے پاس گئی اور عالم سے انہوں نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا؟ انہوں نے کہا بالکل کہا ہے اللہ نے، اللہ کا فرمان ہے، سچ ہے. تو خاتون کہتی ہے پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ آدھی دعا قبول ہوئی، آدھی نہیں ہوئی. تو شیخ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھی اس طرح میں نے گھر کے لیے دعا کی تھی، لیکن میری شرط یہ لگائی تھی کہ اس کے آگے نہر ہو. تو گھر تو مل گیا ہے،
ہماری سوچوں سے بھی زیادہ، نہر نہیں ہے۔ اب شیخ سوچ میں پڑ گئے، تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر سر اٹھا کے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ خاتون، آپ کے گھر کے دروازے کے آگے کیا چیز ہے؟ آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کیا چیز ہے؟ کیا چیز بنی ہوئی ہے؟ کیا عمارت بنی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی مسجد ہے۔ انہوں نے کہا مسجد ہے۔ انہوں نے کہا یہی تو نہر ہے، خدا کی بندی، وہ نہر تو یہی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اگر تمہارے دروازے کے اوپر، دروازے کے ساتھ ایک نہر ہو، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ ایک نہر ہو جس میں دن میں آدمی 5 مرتبہ نہاتا ہو، اس 5 مرتبہ نہانے سے اس کے بدن پر حل یبقی من درنی، بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لا یبقی من درنہ شیئا، 5 مرتبہ ایک آدمی اگر دن میں نہر میں غوطہ لگائے اور نہائے تو اس کے بدن پر، جسم پر ذرہ بھر میل بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو بہ الخطایا، یمحو اللہ بہ الخطایا، فرمایا یہی مثال تو ہے 5 نمازوں کی، 5 نمازوں کی مثال اسی نہر کی ہے کہ جس میں 5 مرتبہ انسان غوطہ لگاتا ہے تو گناہوں کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ تو اس عالم نے فرمایا کہ اے خاتون، تیری دعا تیرے مانگنے سے زیادہ قبول ہو گئی، تو نے دنیا کی نہر مانگی، اللہ نے آخرت کی نہر عطا کر دی۔ تو نے نہر مانگی دنیا کی، اللہ نے قادر ہے اس بات پر کہ تجھے دنیا کی نہر اس صحرا میں لگا دیتا، تیرے لیے جاری کر دیتا، لیکن اللہ نے تجھے اس سے بہتر نہر مسجد کی عطا کر دی جو تیرے گھر کے دروازے کے سامنے ہے، اور جس میں دن میں 5 مرتبہ لوگ غوطے لگا کر، غسل کر کے، روحانی غسل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے دھوتے رہتے ہیں۔ تو تیری دعا ایک محدود وقت دنیا کی زندگی کے لیے تھی اور اللہ نے ابد الاباد کے لیے تیری دعا قبول کر دی۔ تو یہ لہٰذا تجھے شکر ادا کرنا چاہیے اس پر کہ اللہ نے تجھے ریاض میں ایسی جگہ عطا کر دی۔ بات یہ ہے کہ واقعی اگر انسان دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ وہ ایک چیز مانگ رہا ہے اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم میں یہ بات ہے کہ اس بندے کے لیے اس سے بہتر اور کچھ ہے، میں وہ کیوں نہ عطا کر دوں۔ تو اب وہ نہر مانگ رہی تھی پانی کی اور اللہ نے نہر دے دی نمازوں کی، اور نمازوں کی نہر زیادہ بہتر ہے یا پانی کی نہر؟ نمازوں کی نہر زیادہ بہتر ہے کہ جس سے انسان ابدی طور پر گناہوں سے پاک ہوتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نصیب فرما، ہماری مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، عزیز و اقارب اور گھر والوں کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔